السلام علیکم. سنو کراچی کے تمام میرے ویورز جو ہیں سب کو سلام. اور آج ہم آپ کو ایک ایسے ادارے سے ملوانے والے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، خاص طور پہ میرے اور آپ کی کراچی کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سنو کراچی کی ٹیم کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے کراچی میں کسی بھی کونے پہ کہیں پہ بھی جہاں بھی کراچی والوں کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے، یا ویسے تو کراچی والے پورے پاکستان کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اور صرف کراچی والے ہی کرتے ہوئے دکھتے ہیں زیادہ تر. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. جہاں بھی کراچی والوں کے لیے کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم وہاں جا کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا ہی کورنگی میں ادارہ ٹیم کراچی ویلفیئر کے نام سے، اور ویسے تو آپ ان کے بہت ساری ویڈیوز فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے. اور یہ واحد ادارہ ہے جو لوگوں کو دسترخوان پہ جانے کے بجائے بلکہ ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا دسترخوان لگائیں. ایسے مطلب لوگوں کو ایسے اسکیمیں ہیں ان کے پاس، ایسے کام کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات، بغیر کسی کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے، مطلب ایڈورٹائزنگ نہیں کر رہے، کام کر رہے ہیں. ورنہ ایسے بہت سے ادارے ہیں جو ایڈورٹائزنگ زیادہ کر رہے ہیں لیکن جب وہاں جاؤ تو ان کے کام نہیں دکھ رہے ہوتے. لیکن یہاں جب میں آیا، میں نے وزٹ کیا تو واقعی میں یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور آئیے ہم یہاں کے جو اونر ہیں یا جو یہاں پہ جو استاد ہیں جو کام کروا رہے ہیں ان سے ملواتے ہیں ہم آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انیس نام ہے بھائی. محمد انیس. انکل بتائیں تھوڑا آپ اپنے ادارے کے بارے میں، کیا کر رہے ہیں، یہ کب سے قائم ہے، کتنے سال ہو گیا اور کیا کام ہے، کیا ورکنگ ہے؟ جی، یہ ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی انٹرنیشنل جو ہے تقریباً 2008-9 سے، جس وقت کہ وہ سیلاب اور زلزلے کی کیفیت ہوئی تھی پورے پاکستان میں، تو اس وقت یہ کچھ ممبروں نے، یار دوستوں نے مل کے مدد کے لیے گئے ہیں اور وہاں جا کے مدد کی ہے. اور اس وقت سے یہ آؤٹ سائڈ جا کے پورے پاکستان میں جہاں بھی کسی کے اوپر کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت زلزلے کی شکل، سیلاب کی شکل ہوتی تھی، اس میں مدد کرتے تھے. لیکن الحمدللہ 2017 سے باقاعدہ انہوں نے ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کا ایک سلائی سینٹر منعقد کیا کہ جس کو میں 2017 سے دیکھ رہا ہوں. اور الحمدللہ اس ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں کہ جس میں ہمارے واٹر پروجیکٹ ہیں کہ جو ہمارے اندرون سندھ، کراچی اور پورے مقصد شہروں میں جہاں بھی پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں پر وہ بڑے بڑے ان کے جو ہینڈ پمپ، سمر پمپ اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے شادی کے حوالے سے، شادی پروجیکٹ کے حوالے سے بے سہارا اور جو لاوارث بچیاں یا غریب غربا بچیاں ہوتی ہیں ان کے جہیز کے حوالے سے تقریباً 40-50 ہزار کا سامان جو ان کو دیا جاتا ہے، جو تقریباً ابھی یہاں سے 600-700 کے قریب لڑکیوں کو یہ جہیز کی شکل میں دیا گیا ہے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شادی سے تقریباً 2 مہینے پہلے اپلیکیشن لی جاتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے واقعی کہ مستحق گھرانہ ہے. تحقیقات کے بعد، اس کا سروے کرنے کے بعد ان کو مطلع کیا جاتا ہے اور شادی سے تقریباً 2-4-8 دن پہلے ان کو بلا کے باعزت طور پہ ان کے وہ سامان ان کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر جو بہت سی فیملیاں ہماری مستحق ہوتی ہیں جو بیچارے انتقال کر گئے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اور ان کے حوالے سے منتھلی راشن ہے جو الحمدللہ ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے 400 ماہانہ بیگ، جس کی ایک بیگ کی قیمت 7,000 ہے، 400 بیگ ہر مہینے ان کے لوگوں کے خاندانوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. پھر منتھلی راشن جو ایمرجنسی اتفاقیہ کوئی کیس ہمارے پاس آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں غور کر کے، اس کی بھی تحقیق کرنے کے بعد پھر ان کو بھی وقتاً فوقتاً وہ کیس ان کے حوالے سے پھر ان کو راشن دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا یہ جینٹ سلائی سینٹر ہے، 2017 سے قائم ہوا اور ایک چھوٹے سے دکان میں ہم نے اسی جگہ پر قائم کیا، 3 مشین لگا کر 4 اسٹوڈنٹ سے شروع کیا. آج الحمدللہ ہمارے پاس 98 شاگرد ہیں کہ جو 5 یا 4 شفٹوں میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. ابھی پچھلے مہینے 15 یا 17 جولائی کو ہمارا پروگرام ہوا کہ جس میں ہمارے 25 جینٹس اور تقریباً 25 لڑکیوں نے پاس آؤٹ کیا ہے. اور ان کو ہم جب پاس کرتے ہیں تو اس کو ایک جوکی سلائی مشین جینٹس اور سرٹیفکیٹ کی شکل میں ان کو رخصت کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے اپنا روزگار چلائیں، اپنی دکان کریں یا کسی بھی جگہ جا کے کام کریں. تو ہمارے ابھی تک جو کئی شاگرد ہوئے ہیں 2017 سے 2023 تک، تو یہ 1000 سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور یہ کمپنیوں میں جو پہلے ہیلپر تھے اب ماشاءاللہ مشین آپریٹر بنے ہوئے ہیں.
بہت سے لوگوں نے اپنی دکانیں کی ہیں, بہت سے لوگوں نے دکانوں پہ جا کے شراکت کی ہے اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے ایک دوسرا پروجیکٹ تھا روزگار کے حوالے سے, کہ جو بہت سے فروٹ بیچتے تھے, سبزیاں بیچتے تھے, مچھلی کا ٹھیلا لگاتے تھے, پنچر کی دکان تھی, ان کو ہمیں سامان اور ٹھیلے وغیرہ لگا کے دکان وغیرہ ان کے حوالے کی. الحمدللہ آج وہ بھی اپنا روزگار چلا رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے بہت سے شاگردوں نے جا کے دکانیں کھولی ہیں اور وہاں جا کے وہ دکانوں سے انہوں نے مزید آگے شاگرد بنا کے آگے چھوڑ دیے ہیں, اور یہ کام الحمدللہ بہت بہتر انداز میں چل رہا ہے. دیکھیں جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, 2 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے اور دوبارہ ان کو پھر اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتی ہے وقتاً وقتاً, لیکن ان کو روزگار کے حوالے سے پیروں پہ کھڑا کرتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا خاندان, ان کا گھرانہ ایک خود کفیل ہو جاتا ہے, اور وہ بجائے مانگنے کے وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیم کراچی کا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں کہ جو مساجد, مدارس وغیرہ ہیں ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں, سروے کریں, اچھی طرح اس کو چیک کریں, اور آپ لوگ جو اپنی زکوٰۃ اور فنڈز وغیرہ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حوالے کریں کہ جو مستحق لوگوں تک پہنچے. تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کے پاس آ کے ہماری تاثرات لیے, جس سے کہ میں سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے پاس یہاں جو بھی آتا ہے اس کی کسی حد تک مدد کی جاتی ہے, اور اس کو دینی تربیت کے ساتھ اس کی ذہن سازی بھی کی جاتی ہے, تاکہ وہ بجائے مانگنے کے وہ خود اپنے پیروں پہ روزگار کے حوالے سے کھڑا ہو جائے. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال, یہاں پہ مطلب کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہ فلانی قوم کا ہے تو یہ نہیں کر سکتا, یہ سب تو نہیں کر رہی ٹیم کراچی؟ الحمدللہ ہمارے پاس دیکھیں درخواستیں آتی ہیں کسی بھی مسلک سے, کسی بھی غیر اس سے, بلا شرط و شرائط کے ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, اور اس پہ غور و فکر کر کے انسانیت ناطے غور کر کے ان کی مدد کی جاتی ہے. ہمارے نظر میں یہ نہیں ہے کہ پٹھان ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, یا مسلم ہے, غیر مسلم ہے. ہمارے پاس غیر مسلموں کی بھی درخواستیں آتی ہیں, ان کی بھی مدد کی جاتی ہے. اور الحمدللہ اللہ نے جو ایک فریضہ دیا ہے حقوق العباد کے حساب سے, تو اس کے حساب سے یہاں پر مدد کی جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ جیسے ابھی آپ نے بتایا سلائی سینٹر ہے, تو اگر جیسے کوئی یہاں جوائن کرنا چاہے تو اس کا کوئی پروسیس وغیرہ ہوتا ہے؟ جی, اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے پہلے ایڈمیشن ہوتے ہیں, باقاعدہ وہ اس سے شناختی کارڈ کی کاپی, تصویر, موبائل نمبر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تمام ایڈمیشن لینے کے بعد پھر اس پہ ادارے کے جو ممبران ہیں وہ غور فکر کر کے ان کو ایڈمیشن چوائس کرتے ہیں, اور بعد میں پھر ان کو بلا کے ان کا ایک نشست ہوتی ہے تعارفی, اس میں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر باقاعدہ کلاس شروع کی جاتی ہے, اور مہینے میں 1 مرتبہ ان کی تربیتی نشست بھی ہوتی ہے کہ جس میں درس قرآن وغیرہ, نمازوں کا اہتمام, اور ایک گھر کے ماحول سے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اچھا, ابھی اس وقت آپ کی کلاس چل رہی ہے؟ اس وقت میری کلاس چل رہی ہے, اور الحمدللہ دارالعلوم کے وہ اساتذہ ہیں جو مستقبل میں مفتی بنیں گے, جو دارالعلوم کے 8 سالہ کورس کرتے ہیں, جس میں پہلے سال بھی ہے, دوسرا سال ہے, تیسرا سال. تو اس وقت ہمارے پاس 56 سے 58 شاگرد ہیں کہ جو کورنگی دارالعلوم کے بڑے دارالعلوم سے مفتی بن رہے ہیں. ان کے آخری سال کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, اور درمیانے 5 سال 4 سال والے بھی ہیں. تو الحمدللہ اس مرتبہ ٹیم کراچی کے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دارالعلوم کورنگی کراچی سے لوگ آ رہے ہیں. ان کے پاس وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب تک, تو ان کی یہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے. تو اس طریقے سے 5 سے 7 ان کی کلاس ہے, اور 7 بجے کے بعد عام آدمی, عام لوکل لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے کمپنیوں سے روزگار کے بعد آتے ہیں, جو اپنے رکشہ چلاتے ہیں, ٹھیلے لگاتے ہیں, وہ اپنا کلوز کر کے آتے ہیں, تو ان کے لیے 7 بجے سے 9 بجے تک کی ٹائمنگ رکھی ہے. اچھا انکل, جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی ایک ایسے ادارے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں یعنی کہ زکوٰۃ وکرات یا XYZ ہیلپ کر, یعنی کہ اپنے پیسے وغیرہ نکالتے ہیں, تو اس حساب سے آپ کا کوئی اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ہے اس ادارے کا؟ جی, وہ لوگ جو یعنی کہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ کہ کوئی ایسا ادارہ جو واقعی میں کام کر رہا ہو, جو اچھا کام کر رہا ہو, تو اس حساب سے تاکہ وہ پھر آپ سے رابطہ کر سکیں انشاءاللہ. اچھا, اب تھوڑا سا آپ وزٹ کرا دیں. بالکل, آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد احسان. احسان بھائی. احسان بھائی, کیسا ماحول ہے یہاں کا؟ الحمدللہ ایک گھر جیسا ماحول ہے, اور ہمیں جو ہے اتنی شفقت کے ساتھ ہمارے استاد محترم جناب انیس احمد صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو انہوں نے جس طرح ہمیں یہ 6 مہینے, ہم پچھلے 6 مہینے والے کورس میں ہم شامل تھے,
تو یہ تو نیا بیج ہے انشاءاللہ ماشاء اللہ. تو اس میں الحمدللہ استاد نے ہمیں اتنی بہتر انداز میں جو ہے وہ ایک ہنر دیا, سکھایا, اور اپنے ایک اخلاق کے ساتھ, رویے کے ساتھ اور دینی ماحول کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ایک چیز سکھایا, اور آج ہمیں اس قابل کر دیا کہ الحمدللہ آج ہم ایک ہنرمند ہو گئے. پہلے ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, ہم ایک جاب کرتے تھے نجی کمپنی میں ادارے میں, اس کے بعد جو ہے یہاں کام کرنا شروع کیا. ایک سوال, سنو کراچی یہ ٹیم کراچی کراچی جو ہے اس کے حوالے سے جیسے یہ کام کر رہے ہیں, جیسے بتا رہے ہیں, کیا باقی ایسا کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ میں کہتا ہوں جس طرح استاد نے ابھی بتایا اس سے بھی بہتر انداز میں جو ہے نا یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ سلائی سینٹر کا شعبہ ہے, اس کے علاوہ بھی کئی شعبوں میں جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس میں اپنا کام یہاں سے سیکھ کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. بالکل اپنا کاروبار کر رہے ہیں. لوگوں نے اپنی شاپس کھولی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. جس طرح جس سے ترتیب بنی اس نے وہ کام کیا. اچھا, ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا کوئی میسج دینا میں چاہیں یہ گے؟ دیکھنے والوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ٹیم کراچی ایک اس وقت واحد ادارہ ہے جو اس وقت بغیر کسی معاوضے کے آپ کو ایک ایسا ہنر دے رہا ہے جو لوگ آج کل پیسے لے کے بھی نہیں دے سکتے آپ کو. تو میں گزارش کروں گا کہ اس ٹیم کراچی کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے سے زیادہ تعاون کریں, کہ جتنے لوگ ہیں جو جن کے پاس روزگار نہیں ہے اللہ ان کو جو ہے نا اس حوالے سے روزگار بھی دے, اور وہ ہنرمند بنے, ہنرمند بن کے اور انشاءاللہ جو ہے وہ آگے کام کریں. اچھا, جب آپ کا کورس پورا کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سلائی مشین وغیرہ بھی دی گئی؟ جی الحمدللہ مجھے جو کی مشین سلائی دی گئی, باقی جو مختلف تحفے اساتذہ کی طرف سے دیے گئے وہ الگ دیے گئے. اچھا انکل, ایک لاسٹ میں آپ سے یہ پتہ بتا دیں آپ یہاں کا, اس جگہ کا. جی, یہاں کا ایڈریس یہ ہے کہ کورنگی زمان ٹاؤن کے سامنے ہے, یہ سیکٹر 35B بلدیہ ہومیوپیتھک ڈسپینسری ہے, اویس شہید پارک ہے نزدیک, اور دوسرا یہ کہ کورنگی 4 نمبر سے سیدھے آتے ہیں تو یہ مین روڈ بالکل. اور یہ یہاں پر زمان ٹاؤن کے یہ بلکہ ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی کا یہ ادارہ, یہ آفس بہت مشہور ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں سے منتھلی راشن اور دوسرے جو پیکیجز چلتے ہیں, سلائی سینٹر ہے, اس کی وجہ سے اب آپ کورنگی 4 نمبر مین اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے کسی بھی رکشہ ٹیکسی کو بتائیں گے, وہ سیدھا آپ کے پاس یہاں پہنچا دے گا. اچھا, ایک لاسٹ میں ایک آخری کوشچن یہ ہے میرا, جو آپ نے بتایا کہ لڑکیوں کی شادی وغیرہ کے لیے جہیز کے لیے آپ جی کچھ سامان دیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی اپلیکیشن وغیرہ دینا پڑتی ہے؟ اس کے لیے بھی درخواست ہے, اور وہ جو دی جاتی ہے اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ترجیح کس کیس میں دی جائے, کہ جو مستحق ہے کیا ہے. اگر جن لوگوں کی فیملی میں والدین اور دوسرے سب لوگ موجود ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں اور دوسرے, تو ان لوگوں کو دیکھ کے پھر وہ اندازہ کیا جاتا ہے. یہ بے سہارا بچیوں کے لیے یا جن کے والدین نہیں ہیں, یتیم ہیں, اور وہ اپنے بھائیوں کے پاس یا عزیز رشتہ داروں کے پاس رکے ہوئے ہیں, ان کے پاس مالی اعانت نہیں ہوتی, ان کی اتنی مقصد یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سامان وغیرہ خرید سکیں. تو اس کے لیے یہ جہیز کے سامان کی شکل میں مقصد ان کو سلائی مشین بھی, اور جو ان کا کچن کا سامان ہے کہ جو مالیت کا تقریباً یہ 40 سے 50 ہزار کا ہے, وہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. اور تقریباً مہینے میں 6 سے 8 کیس ہم تقریباً ہر مہینے نمٹاتے ہیں, اور باقاعدہ درخواست کے ذریعے زیر غور ہوتا ہے, تحقیقات ہوتی ہے, پھر ان کے حوالے دیتے ہیں کہ بالکل جائز جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے انکل, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہمیں.